نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. انتہائی واجب الاحترام بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، رجب کا مبارک مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت، عزت، احترام بخشا ہے، اور اس کے ساتھ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسی عزت عطا فرمائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور دعوت کے آغاز کے بعد جو تکالیف، شدائد اور مصیبتیں اپنوں اور پرایوں کی طرف سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بڑے غمگین ہو جاتے، پریشان ہو جاتے کہ میری یہ جو دعوت ہے یہ دعوت حق ہے، لیکن اس کے باوجود جو سرزمین مکہ ہے یہ بنجر ہے، اور اس کا بنجر پن ٹوٹنے نہیں پا رہا کہ اگر اس دعوت کو قبول کرنے والے ہیں تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، اور وہ بھی کمزور ہیں، یا تو غلام ہیں
یا چند ایک ایسے صحابہ ہیں جو اہل ثروت ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، اور جو کفار ہیں ان کی طرف سے مسلسل شدائد ہیں، تکالیف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو بڑے سہارے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تسلی دیتے تھے، ان میں حضرت ابو طالب ہیں، اسی طرح ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو بڑے تسلی دینے والے رشتے آج نبوی میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ابو طالب کی وفات کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو جب تک ابو طالب زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوتے تھے۔ بنو ہاشم کے قبیلے کے ایک بڑے چشم و چراغ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی کفار کی طرف سے مصیبت آتی تو ابو طالب ڈھال بن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ بیٹے آپ اپنا کام جاری رکھیے، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم ہوئے، ایک تو ان کا فراق اور دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ایمان پیش کیا لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اس وجہ سے بھی بڑے مغموم، بڑی تکلیف۔ اور جب ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے غم تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑے بھاری ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی سرزمین میں کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر لبیک کہنے والا نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی خاندان میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں رشتے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں خالائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا، زمانے میں رشتوں کی بڑی قدر ہوا کرتی تھی، مہمان کا بڑا احترام ہوا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن طائف کے سرداروں کو اور طائف کے لوگوں کو دعوت پیش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں، کسی کو بتاتے بھی نہیں، اکیلے چلے جاتے ہیں، اور نہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ان لوگوں نے میری بات کو نہ مانا تو یہ جو کفاران قریش ہیں یہ مزید جری ہو جائیں گے، اور یہ اس چیز کو بہانہ بنا کر کے میری مخالفت میں مزید آگے بڑھیں گے کہ ان کی بات کو تو ان کے اپنوں نے بھی نہیں مانا، ان کی بات کو تو ان کے رشتہ داروں نے ٹھکرا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلتے ہیں، ساتھ کوئی خادم بھی نہیں ہے، اور طائف پہنچتے ہیں، اور اس زمانے میں طائف پہنچنا یہاں سے 80 کلومیٹر، جیسے مکہ سے طائف کا فاصلہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے، اور مکہ کی گرمی 50 سینٹی گریڈ 50 کے لگ بھگ ہوتی ہے، اس گرمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے جاتے ہیں، اور سفر بھی پیدل ہے، ان پہاڑوں میں چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچتے ہیں تو طائف میں 3 سردار ہیں، ایک کے پاس جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دعوت پیش کی تو اس نے فوراً انکار کر دیا کہ میں اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مایوس ہو کر کے دوسرے سردار کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر کے اس کو بھی دعوت پیش کرتے ہیں اور وہ بھی انکار کر دیتا ہے۔ اور پھر تیسرا سردار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر کے دعوت دیتے ہیں تو وہ جہاں انکار کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ یہ جو طائف کی سرزمین ہے اس کو فوراً چھوڑ دیں، یہاں ہم آپ کو ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ اور اس کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے دھتکارتا ہے، نکالتا ہے، اور شہر کے اوباش لڑکوں کو اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرواتا ہے کہ ان کو یہاں سے نکالو۔ اور وہ لڑکے اور وہ اوباش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برساتے ہیں، اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خون بہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک بھی خون سے تر ہو جاتے ہیں۔ اور جب تھک کر کے ایک جگہ تشریف رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ مغموم ہو جاتے ہیں، اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں جو باتیں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ کاش کہ میرا کوئی یار ہوتا جس سے میں اپنی یاری لگاتا، کاش کہ میرا کوئی دلدار ہوتا جس سے میں اپنے دل کی دکھڑے کو شیئر کرتا، اس کو بتاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خواب اور یہ خیالات ابھی اسی حالت میں تشریف رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آ جاتے ہیں، اور ساتھ میں پہاڑوں کے اوپر معمور فرشتہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے سلام کر کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کو بڑی تکلیف دی ہے، آپ کو بڑی مصیبت سے انہوں نے دوچار کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ میرے پاس پہاڑوں کے فرشتے ہیں، ان کو حکم دیں تو یہ دو پہاڑوں کو ملا کر کے ان کو یہاں ختم کر دیں اور نسلیں تک ان کی ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کوئی بات نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائے اور مجھے انہوں نے تکلیف دی ہے تو کوئی بات نہیں، میں سہ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں کئی ایسے لوگ آئیں گے جو ایمان لائیں گے، جو کلمہ حق کو قبول کریں گے اور اس اسلام کے سپاہی بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کر دیتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ میں تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہ جو دکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تھا، وہ جو تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تھی، اس کی کمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں یوں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر کے اعزاز کو منور فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہیں جگایا جیسے کسی کو کوئی جگاتا ہے، ہاتھ پکڑ کر کے، بازو ہلا کر کے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے اوپر بوسہ دینا شروع کر دیا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں اس وقت کیوں؟ تو حضرت جبرائیل بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو رب العالمین نے یاد کیا ہے، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا کر کے بیت اللہ لایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں دو فرشتے ملتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنت کے برتن میں، ایک میں نور بھرا ہوا ہے اور ایک میں آب زمزم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا جاتا ہے، سینے کو کھولا جاتا ہے، اور کھول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب کو اس زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں، اور جو وہ جنت سے نور لایا ہوا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کے اندر بھر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین اپنے ساتھ ایک ایسی سواری لائے تھے جس کا نام براق ہے، اور وہ گدھے سے تھوڑا سا بڑا ہے،
اور خچر سے تھوڑا کم ہے، چھوٹا ہے، اور اس کی رفتار اتنی تیز ہے جیسے حد نگاہ ہو کہ یہاں سے آدمی دیکھے اور وہاں جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک وہ قدم رکھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر سوار فرماتے ہیں، اور فرما کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں سے خوشبو آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں فرعون کی باندی نے جس وقت ایمان لایا تھا اور فرعون نے اس کو قتل کر دیا تھا، اس کے ایمان سے اور اس کی جو تدفین ہے وہ یہاں پر ہے، اس کے ایمان سے یہ ساری وادی معطر ہے اور یہ ہمیشہ خوشبو چھوڑتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ مدینہ منورہ کی پاک سرزمین ہے، یہی آپ کا بھی مسکن بنے گا۔ جب آپ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب مدینہ تشریف لائیں گے تو وہ یہ جگہ ہوگی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں مسجد اقصیٰ تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کی ارواح وہاں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں اپنی سواری اس براق کو جہاں انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سے ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کے بعد حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امامت کے لیے انتظار میں ہیں، آپ اپنے مصلی پہ آگے ہو جائیے اور ان کی امامت کروائیے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ہونے کا لقب حاصل ہوا، امام الانبیاء ہونے کا منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ امامت فرما کر کے اس کے بعد جب فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور سواری کا انتظام ہوتا ہے جس کو رف رف کہتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جیسے ایلیویٹر ہوتا ہے، گراؤنڈ فلور سے کسی بڑی اونچی منزل میں جانا ہو تو آج کی دنیا میں کیسے جاتے ہیں؟ ایلیویٹر، لفٹ۔ اس لفٹ ٹائپ کی ایک سواری تھی جو سیدھی آسمانوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چلی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اسی طرح مرحلہ وار حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور یوں ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ جو فرشتوں کا بیت المعمور ہے، فرشتوں کا بیت اللہ ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس کو ایک دفعہ طواف کا موقع مل گیا پھر اس کے بعد تا قیامت دوبارہ اس کو طواف کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ جہاں حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر اس سے آگے میں ایک بالش بھی ہوا تو میرے پر جل جائیں گے، اس لیے آپ خود ہی یہاں سے آگے جائیے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحیہ اور طیبات پیش کرتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہم تو جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیہ تمام قولی عبادتیں اے اللہ آپ کے لیے ہیں، والصلوات تمام بدنی عبادتیں اے اللہ آپ کے لیے ہیں، اور والطیبات اور اے اللہ تمام مالی عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت اس تحیے کو قبول کرتے ہیں اور اس کے جواب میں فرماتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو اے میرے پیارے نبی آپ کے اوپر،
اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شامل کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ یہ کہتے ہیں وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، صرف میرے اوپر ہی نہیں بلکہ کہ اللہ آپ کے جو نیک بندے ہوں گے ان کے اوپر بھی آپ کی سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا، اور اس معراج کی عظیم برکتیں نماز کی صورت میں امت مسلمہ کو دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بھی نماز تھی لیکن مکمل نہیں تھی، کسی کے ہاں صرف رکوع کی صورت نماز کی تھی، کسی کے ہاں صرف سجدے کی صورت نماز کی تھی، کسی کے ہاں صرف قیام تھا، کسی کے ہاں صرف قعود تھا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس نماز کو مکمل کر کے اس میں رکوع بھی رکھا، سجدہ بھی رکھا، قیام بھی رکھا، قعود بھی رکھا، اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری دعائیں بھی رکھی، درود بھی رکھا، ثنا بھی رکھی، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی رکھی۔ یہ مکمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تحفے کی صورت میں امت محمدیہ کے لیے نماز دی۔ اور جب نماز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ وہ واپسی پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ اے محمد، یا رسول اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت کے اوپر بھی 50 نمازیں نازل ہوئی تھیں، ان کو بھی یہ تحفہ دیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو من اور سلوہ کا تحفہ بھی دیا تھا کہ ان کو کھانے پینے کے لیے زیادہ مشقتیں نہیں کرنی پڑتی تھیں۔ میری امت نے بھی نمازوں میں بڑی کوتاہی کی ہے، یا رسول اللہ اگر ایک کام کر لیجئے کہ آپ اللہ سے درخواست کر لیجئے ان نمازوں کے اندر تخفیف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درخواست لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اندر کمی کی صورت میں 5 کر کے کم کر دی، اور بالآخر یہ 50 سے 5 ہو گئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ساتھ ہی فرمایا ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید، ہم جو بات کہہ دیتے ہیں وہ کبھی کمی نہیں ہوتی اس کے اندر، ہم نے اس نماز کی صورت اس مشقت کو تو کم کر دیا ہے، یہ ہیں تو 5 لیکن ان کا ثواب 50 رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کے سفر میں مختصر انداز میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مناظر دکھائے گئے، کچھ جگہ دکھائی گئیں، اور ان مناظر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسا منظر دکھایا گیا جس میں کچھ لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے ناخن ہیں اور تانبے کے ناخن ہیں، جس سے وہ اپنے چہروں کو چید رہے ہیں، اپنے سینوں کو چید رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی آبرو ریزی کرتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے کہ ان کے ناخن بڑے کر دیے ہیں، تانبے کے لگا دیے ہیں، اور جو دنیا کے اندر آبرو ریزی کرتے تھے، کسی مسلمان کی عزت کے اوپر حملے کرتے تھے اور زبان کو دراز کر کے غیبت کیا کرتے تھے، یہ تا قیامت اسی طرح اس عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے کہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو چھیدتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور منظر مجھے یوں دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں اور اتنے بڑے ہیں جیسے انسانوں کے گر ہوتے ہیں، اور ان کے اندر سانپ اور بچھو ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے ہیں، قیامت تک ان کے پیٹوں کے اندر اسی طرح یہ بڑے بڑے پیٹ ہوں گے اور ان کے اندر یہ سانپ اور بچھو ان کو کاٹتے رہیں گے اور اسی عذاب کے اندر یہ مبتلا رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور منظر مجھے یہ دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے شرمگاہوں کے اوپر چیتڑے بندھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایسا حال ہے کہ وہ اونٹ اور بیل کی مانند ان کے اجسام ہیں اور وہ جہنم کے پتھروں کو کھا رہے ہیں، خبیث پودوں کو کھا رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟
تو حضرت جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی منکوحہ بیوی موجود ہے لیکن اس کے باوجود یہ زنا کرتے ہوئے کسی ناجائز اور فاحشہ عورت کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اس گناہ میں مبتلا کر دیا ہے، اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے یہ وہ عورتیں ہوں گی جن کے مرد نکاح کی صورت میں تو موجود ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ایسے مردوں کے ساتھ شباشی کرتی ہیں جن کا ان کے ساتھ نکاح نہیں ہے، صورت میں زنا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ قیامت تک اسی طرح اسی عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گی۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ چند گناہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو چند مناظر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور اپنی امت کو بتایا، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج لمحہ فکریہ ہے، اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی ان میں سے کسی گناہ کے اندر ہم تو مبتلا نہیں ہیں، کہیں غیبت کرتے ہوئے میری زندگی تو نہیں گزر جاتی، کہیں کسی کی آبرو ریزی کرتے ہوئے میں تو نہیں یہ اپنی زبان کو بے درغ استعمال کرتا، جس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اس عذاب کے اندر مبتلا تھا کہیں ان میں میرا بھی شمار نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اس امت کے لیے بہت فخر، بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام آج تک نہ تو کسی فرشتے کو ملا نہ کسی بشر نے پایا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم عزت عطا فرمائی اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کی صورت میں نماز کی صورت عطا فرمائی، نماز کی عبادت عطا فرمائی۔ اور آپ دیکھیے، ذرا سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی عبادتیں دی گئی ہیں وہ ساری عبادتیں زمین کے اوپر دی گئی ہیں۔ حضرت جبرائیل لے کر کے آئے ہیں، روزہ ہے اس کا طریقہ اور وقت بتایا، حضرت جبرائیل لے کر کے آئے، زکوٰۃ ہے اس کا روزہ اس کا طریقہ بتایا، اور تمام جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حضرت جبرائیل کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں۔ لیکن جب نماز کی باری آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی جاتی ہے، اور معراج میں واپسی کے اوپر جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہے کوئی 100% نمازی جو یہ کہہ سکے کہ میری نمازیں آج تک جب سے میں بالغ ہوا ہوں میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی؟ میرے خیال سے خال ملیں گے۔ پھر اس کے بعد ذرا اور دیکھیے ہم میں سے کون ہیں جو 5 وقت آ کر کے مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں؟ چلے مسجد نہیں آ سکتے، گھر کے اندر 5 وقت نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، لمحہ فکریہ ہے، خال ہی نظر آئیں گے۔ کوئی شاد و ناظری مرد خدا اور بندہ مومن ایسا ملے گا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، معراج کے سفر سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ سبق ہے کہ کم از کم نماز کی پابندی کر لیں، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ عزم ہے، ارادہ ہے کہ آج تک جو زندگی کے اندر قضا نمازیں رہ گئی ہیں ان کو بھی ادا کریں گے، اور آج کے بعد جب تک جان میں جان ہے، سانسیں آ جا رہی ہیں، دل کی دھڑکن جاری ہے، جب تک مسجد آ سکتے ہیں انشاءاللہ 5 وقت کی مسجد کے اندر آ کر کے نماز ادا کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔